عفیفہ کو لے آؤ، اور کتنا انتظار کرانا ہے؟ نکاح کے لیے سب موجود ہیں اور تم ہو کہ ابھی تک ٹالے جا رہی ہو۔ افشاں بیگم نے ساڑی کا پلو سنبھالے اپنی بھابھی سریا بیگم سے کہا، آپا بس آ رہی ہے۔ دھیمے لہجے میں کہتی وہ اندر کی جانب بڑھی، جہاں ان کی بیٹی عفیفہ بس روئے جا رہی تھی، لیکن دلہن کا لباس سیبتن نہیں کر رہی تھی۔ اللہ کا واسطہ ہے عفیفہ، ہماری عزت کا جنازہ مت نکالو اور نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سریا بیگم نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، امی آپ میری جان لے لیں، لیکن میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، مجھ پر رحم کریں، مجھ سے گناہ مت کرائیں۔ وہ بھی جواباً ہاتھ جوڑ گئی۔ سریا باہر سے جنید صاحب کی کڑکدار آواز سنتی سریا بیگم کا سانس رکا۔ ان کے شوہر انتہا کی سخت طبیعت کے مالک تھے، نہ جانے جب انہیں پتہ چلتا تو کیا قیامت آنی تھی۔ بڑی حویلی میں اس وقت خاندان کے بہت ہی قریبی رشتہ داروں کو آج اکٹھا کیا گیا تھا، اور اسی وقت سریا بیگم کی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ جی جنید صاحب، وہ دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ کہاں ہے عفیفہ؟ آپ جانتی ہیں نکاح کا وقت ہو گیا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی بدمزگی ہو آپ عفیفہ کو لے کر باہر آئے۔ جنید صاحب نے عجلت بھرے لہجے میں کہا، بس تھوڑی دیر دے دیں، وہ تیار ہو رہی ہے، میں اسے لے کر آتی ہوں۔ سریا بیگم نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا تو جنید صاحب اسبات میں سر ہلاتے بڑے ہال نما کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ سریا بیگم واپس کمرے کی جانب آتے دروازہ پھر سے لاک کر گئے۔ گہرے سانس بھرتے انہوں نے پریشانی سے عفیفہ کو دیکھا۔ عفیفہ، اس وقت ہمارے خاندان کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، کچھ بھی ایسا مت کرو جس سے ہمارا سر جھک جائے۔ جانتی ہو نا سب کی نظریں اس وقت بڑی حویلی کی جانب لگی ہوئی ہیں، اور بڑی حویلی کے سردار جنید غوری جو لوگوں کے لیے پنچایت لگاتے ہیں، زندگیوں کا فیصلہ کرتے ہیں، اور آج ان کی اپنی بیٹی پنچایت میں بیٹھے گی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیا تمہارے باپ کا سر جھک جائے؟ وہ جو سب کا سردار ہے سب کی نظروں میں تماشا بن جائے؟ سریا بیگم نے عفیفہ کو کھری کھری سنا دی، جبکہ آنسوؤں سے اس کا چہرہ تر تھا۔ وہ کیسے بتاتی اپنی ماں کو کہ اس سے اتنا بڑا گناہ ہو چکا ہے، لیکن اب وہ سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ عفیفہ، دلہن کا لباس پہنو اور میرے ساتھ باہر چلو، سریا بیگم نے سخت لہجہ بناتے ہوئے کہا۔ عفیفہ نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ ماما، یہ گناہ ہے، آپ جانتی ہیں، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے، سوائے ایک نام کے؟ کیا کرنا ہے اس نام کو جسے کوئی جانتا ہی نہیں، اور یہاں تک کہ تم بھی نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے؟ تم سے نکاح کر کے تمہیں دھوکہ دے کر چلا گیا، اور اب ہمارے لیے صرف اور صرف ذلت چھوڑ گیا ہے۔ سریا بیگم ہتھے سے اکھڑ گئیں۔ امی پلیز کچھ بھی کر کے مجھے کچھ دن کی مہلت دلوا دیں، میں کہیں نہ کہیں سے ارشمان ملک کو ڈھونڈ لوں گی، بس آج کچھ بھی کر کے اس نکاح کو رکوا دیں پلیز امی، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ ایک طرف ماں اپنی بیٹی کو واسطہ دے رہی تھی، جبکہ دوسری طرف بیٹی ماں کو۔ ایسی صورتحال میں جب وہ دونوں ماں بیٹی بری طرح پھنس گئی تھی تو سوائے خود کو سزا کے لیے پیش کرنے کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ابھی وہ کوئی فیصلہ کر پاتی کہ بڑی حویلی کا بڑا گیٹ وہاں ہوا۔ پوری حویلی میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ وہاں موجود سب لوگ، گھر کے افراد اس بڑی سی گاڑی کو انٹر ہوتا دیکھ چپ سادھ گئے تھے۔ گاڑی سے نیچے اترنے والا شخص کلف لگے وائٹ قمیض شلوار اور اوپر اجرک شال لیے وہ اپنی گہری بھوری آنکھوں سے بڑی حویلی کے بڑے بڑے در و دیوار کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ دو بل اس کے مردانہ وجاہت کو مزید ابھار رہے تھے۔ اس کے عنابی لبوں پہ اس کی ہلکی ہلکی مونچھیں اور بھوری بیئرڈ میں اس کی کھلتی سرخ و سفید رنگت حویلی میں موجود سبھی افراد کو اس پہ رشک کرنے پہ مجبور کر گئی تھی۔ سردار سائیں آ گئے، سردار سائیں آ گئے۔ ادھر ادھر سے آتی آوازوں کے ہلکے ہلکے شور میں سردار اسماعیل گوری نے اپنی بڑی حویلی میں قدم رکھا۔ کسی کی جرت نہ ہو سکی کہ اسے روک سکے۔ وہ جو 1 سال کے لیے بڑی حویلی سے چلا گیا تھا اپنے کسی ذاتی کام کی وجہ سے، مڑ کے واپس نہیں آیا تھا، نہ اس کا کوئی پتہ تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کی سرداری اس کے دادا جان فضل رحیم غوری سنبھالتے آئے تھے۔ آج اپنے پوتے کو واپس اسی جاہ و جلال سے دیکھتے وہ جیسے جی اٹھے تھے۔ سلام دادا جان۔ وہ آگے بڑھتا انہیں سلام کرتا ان کے گلے سے لگا۔ ایک پل کو حویلی میں عفیفہ کی شادی پس پشت رہ گئی، اور حویلی کے اکلوتے سپوت اسماعیل گوری کو سب نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ پورے سال بعد اپنی شکل دکھا رہے ہو، جانتے بھی ہو کتنا یاد کیا تمہیں۔ باپ کے گلے لگا تو انہوں نے گلا کیا، ان کا لہجہ رون سا گیا۔ شاید اب بھی نہ آتا اگر میری بہن کو میری ضرورت نہ ہوتی۔
اس نے دھیرے سے باپ کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا مطلب؟ مطلب سمجھانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے بابا سائیں۔ عفیفہ کہاں ہے؟ ٹھہرے لہجے میں وہ انہیں جواب دیتا اپنی بہن کا پوچھنے لگا۔ اسماعیل؟ ماں کی پکار پہ اسماعیل نے پلٹ کر دیکھا۔ ثریا بیگم کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ ایک پل کو انہیں لگا جیسے انہیں جینے کی دوبارہ نوید مل گئی ہو۔ اسماعیل نے ان کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ ثریا بیگم نے آنکھیں موندتے ہوئے اسماعیل کے سینے پہ سر رکھا تو ایک سکون سا رگو پے میں اترا۔ کیسی ہیں ماں سائیں؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ تم آ گئے ہو تو اب بہت اچھی ہو گئی ہوں۔ آنکھوں میں آنسو لیے بولتی وہ اسماعیل کو بہت کچھ باور کرا رہی تھی اور وہ بھی بہت اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ چلو اسماعیل، اچھا ہوا تم بھی آ گئے۔ آج تمہاری بہن کی شادی ہے عرفان سے، تو تم بھی اس میں اب شامل ہو جاؤ گے۔ عفیفہ بہت خوش ہو جائے گی۔ اس کی پھپھو افشاں بیگم نے زبردستی کی چہرے پہ مسکان لاتے کہا۔ ماں سائیں عفیفہ کہاں ہے؟ اس نے اپنی پھپھو کی بات کو نظر انداز کرتے وہی سوال ماں سے پوچھا جو کچھ دیر پہلے باپ سے پوچھا تھا۔ تو ثریا بیگم نے اندر کمرے کی جانب اشارہ کیا تو وہ اپنے قدم عفیفہ کے کمرے کی جانب بڑھا گیا۔ بھائی کو دیکھتی عفیفہ جی اٹھی تھی۔ کیسی ہو؟ بہت محبت سے پوچھا گیا۔ اتنی دیر کون کرتا ہے بھائی؟ جانتے بھی ہیں اگر آپ اور تھوڑی دیر کر دیتے تو میں اپنی جان۔ اسماعیل نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھتے چپ کرایا۔ تم سردار اسماعیل گوری کی بہن ہو، کوئی عام لڑکی نہیں جو اس طرح کی باتیں کرو۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ ساری بات شروع سے آخر تک بتاؤ۔ اسماعیل نے اسے حوصلہ دیا تو وہ روتے ہوئے سب بتاتی چلی گئی۔ خود پہ بمشکل ضبط کرتے ہوئے اسماعیل نے عفیفہ کی ساری بات سنی۔ اس کا نام کیا ہے؟ عفیفہ نے اسے سب کچھ بتا دیا لیکن ابھی تک اس نے اس شخص کا نام اسماعیل کو نہیں بتایا تھا۔ اسماعیل کے پوچھنے پر اس نے بھائی کی جانب سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ ارشمان، گھبرائے ہوئے بولتی وہ اسماعیل کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ارشمان ملک۔ اسماعیل نے تصدیق چاہی۔ عفیفہ نے اس بات میں سر ہلاتے فوراً نظریں جھکا لیں جبکہ اسماعیل نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ گزرے ماضی کے وہ پل یاد کرتے اس کی روح فنا ہونے لگی۔ اسماعیل، تم نے جو میری بہن کے ساتھ کیا اس کے بعد تجھے لگتا ہے ہماری دوستی قائم رہے گی؟ ارشمان نے غصے سے اسماعیل کو پش کرتے کہا۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، وہ خود پاگل ہوئی ہے میرے پیچھے۔ میں نے کبھی کوئی وعدے نہیں کیے اس کے ساتھ، وہ خود سب کچھ سوچے بیٹھی ہے۔ اسماعیل نے اپنا دامن بچانا چاہا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ اگر اتنا ہی ہوتا تو تم اس کی غلط فہمی دور کر سکتے تھے نا۔ تم نے اسے بڑھاوا دیا، وہ اس مقام پر پہنچ گئی کہ اسے تم چاہیے تھے۔ زندگی کی طرح سانسوں سے زیادہ ضروری ہو گئے تھے تم اس کے لیے۔ جب وہ تمہارے عشق میں پور ڈوب گئی تو تم نے اسے دھتکار دیا۔ ارشمان نے ہر لفظ غصے بھرے انداز میں کہا۔ خود ساختہ سوچ ہے اس کی ارشمان۔ میرے لیے بس وہ ایک اچھی دوست ہے، دوست سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ بجائے اپنی بہن کو سمجھانے کے تم مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہو۔ اسماعیل نے لب بھینچے کہا۔ بہن ہے وہ میری اسماعیل گوری، بہن۔ سمجھتے ہو اس رشتے کو؟ بہن کی تکلیف یہاں لگتی ہے۔ ارشمان نے دل کے مقام کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ تو نہیں سمجھ سکتا، تو اس دن سمجھے گا جس دن تجھے یہ تکلیف ہوگی، اسی جگہ جہاں آج مجھے ہو رہی ہے۔ تو اب بھی مجھے غلط سمجھ رہا ہے ارشمان، ایسا کچھ نہیں ہے جیسے تو سوچ رہا ہے۔ اسماعیل نے ایک بار پھر سے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا پیچھے کی جانب ہوا۔ اسماعیل کے دل میں جیسے چھن سے کچھ ٹوٹا۔ ختم، سب ختم، تیری اور میری دوستی آج یہیں پہ ختم۔ اسماعیل گوری، آج کے بعد تیرے اور میرے بیچ میں کوئی دوستی نہیں۔ ارشمان کے دل میں انتہا کا درد اور اذیت تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسماعیل کو اپنی بہن کے لیے راضی نہیں کر سکتا تھا، اور دوسری جانب اس کی بہن ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ لیکن اسماعیل نے اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ جانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کی بہن کو اپنائے گا، جبکہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ارشمان رک، اسماعیل نے اسے پکارا لیکن وہ اپنے قدم پیچھے کی جانب لے جاتا گیا اور نہ رکا۔ تو پچھتائے گا۔ ارشمان کے آخری الفاظ آج بھی اسے یاد تھے۔ وہ دن اور یہ دن، وہ واپس ارشمان سے نہیں ملا تھا، اور ارشمان نے جو کہا تو پچھتائے گا، ان الفاظ کی بازگشت آج بھی اس کی سماعت میں گونجتی تھی۔ بھائی، میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، لیکن اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ ہمارا نکاح ہوا ہے اور ہم دونوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ میں نے سب سے چھپایا، یہ میری بہت بڑی غلطی ہے۔
پر پلیز بھائی مجھے آج اس نکاح سے بچا لیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں نکاح پہ نکاح گناہ ہے۔ عفیفہ کی آواز نے اسے واپس حال میں لا پٹخا۔ تم فکر نہیں کرو، میں کرتا ہوں کچھ۔ وہ اسے سرد لہجے میں تسلی دیتا باہر جانے لگا کہ عفیفہ نے اسے پکارا، بھائی آپ مجھ سے خفا ہیں؟ پلیز مجھ سے خفا نہیں ہونا۔ وہ التجا کرنے لگی، نہیں خفا نہیں، لیکن جو تم نے کیا وہ بہت غلط کیا۔ اگر تم اسے پسند کرتی تھی یا نکاح کرنا چاہتی تھی تو ایٹ لیسٹ گھر کے کسی فرد کو تو کہتی، کسی سے تو شیئر کرتی۔ یوں اچانک نکاح کر کے آ گئی اور اب اس شخص کا پتہ بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ نکاح نامہ تمہارے پاس ہے نہیں اور اس وقت گھر میں تمہاری بارات آئی ہوئی ہے۔ جانتی ہو کہ آج یہ نکاح نہ ہوا تو ہمارے خاندان کی کتنی بدنامی ہوگی۔ جانتی ہوں بھائی، اسی لیے تو آپ کو پیغام بھجوایا تھا تاکہ آپ آئیں، کیونکہ یہ سب کچھ آپ ہی روک سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ انتظار کرو میرے فیصلے کا۔ اسماعیل نے گہرا سانس بھرتے ہوئے ایک نظر بہن کو دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ عفیفہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بھائی صاحب میرا خیال ہے اب نکاح کر ہی لیں تو بہتر ہے، یا آپ کا ارادہ بدل گیا ہے؟ افشا بیگم نے اپنے چھوٹے بھائی جنید غوری سے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اتنی دیر میں اسماعیل بھی باہر آتا ان کے الفاظ سن چکا تھا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسماعیل کی آواز پہ ایک پل کو سب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اسماعیل؟ آج عفیفہ کا نکاح ہے عرفان کے ساتھ، تو یہ نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ جنید غوری نے اپنے بیٹے کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عرفان کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا میری بہن کا۔ کیوں؟ اس کا جواب خود عرفان دے گا۔ اب کی بار اسماعیل نے عرفان کی جانب تنبیہی نظروں سے دیکھا تو وہ سٹپٹا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ عرفان کیسے جواب دے سکتا ہے؟ انکار تم کر رہے ہو، منع تم کر رہے ہو، اس میں عرفان کہاں سے آ گیا؟ افشا بیگم کو غصہ سا آنے لگا۔ عرفان تم بولو گے یا میں بات کروں؟ اسماعیل نے اپنی پھپھو کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے عرفان سے سخت لہجے میں پوچھا۔ امی ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ عرفان کی بات پہ افشا بیگم کے دل کی دھڑکن تھمی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ واپس کیوں؟ آج تمہارا نکاح ہے تو ہم ایسے ہی واپس کیوں جائیں؟ اب افشا بیگم کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو کیا بولیں۔ آپ کو واپس جانا پڑے گا پھپھو جان، کیونکہ آپ کا بیٹا پہلے سے شادی شدہ ہے، نہ صرف شادی شدہ بلکہ ایک بچے کا باپ بھی ہے۔ اسماعیل کی بات پہ وہاں موجود سب لوگوں کو سانپ سونگ گیا۔ اب کی بار سب کی سوالیہ نظریں عرفان کی جانب اٹھی اور عرفان اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچتے ہوئے اسماعیل کو ایک نظر غصے سے دیکھتے سر جھکا گیا۔ عرفان، اسماعیل جو کہہ رہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ افشا بیگم نے امید بھرے لہجے میں اپنے بیٹے سے پوچھا، جو بالکل ہی خاموش کھڑا تھا۔ عرفان جواب دو مجھے، کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، جبکہ لہجہ بری طرح ڈگمگا گیا تھا۔ جی امی یہ سچ ہے۔ اس کے جواب پر اب افشا بیگم کے غرور کا مینار ایک دم زمین بوس ہوا۔ پتھرائی ہوئی نظروں سے بیٹے کو دیکھتی وہ اپنے بیٹے پہ ہاتھ اٹھا گئیں۔ سبھی خاموشی سے ماں بیٹے کا تماشا دیکھنے لگے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اگر تم نے شادی کر لی تھی تو مجھے بتا دیتے۔ آج یہاں بارات لے کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے سب کے سامنے شرمندہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عرفان کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم نے اپنی ماں کو جیتے جی مار ڈالا۔ افشا بیگم روتے ہوئے چلائیں اور اپنے بیٹے کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی، امی پلیز میری بات سنیں، ہم گھر چل کر بات کرتے ہیں پلیز۔ امی، عرفان نے بے بسی سے کہا، نہیں مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، بلکہ مجھے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا۔ تمہارے باپ کے جانے کے بعد میں نے تمہیں ماں باپ دونوں بن کر پالا، اس دن کے لیے کہ آج تم مجھے سب کے سامنے شرمندہ کرو۔ عرفان، میری تربیت پہ جو انگلی اٹھی ہے اس کے لیے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ چلے جاؤ میری نظروں سے دور۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی خود بھی گھر سے باہر نکل گئی، جبکہ عرفان نے ایک قہر کی نظر اسماعیل پہ ڈالی، جس نے عین ٹائم آ کر سارا کام خراب کر دیا تھا۔ جبکہ اسماعیل نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی عرفان سے اپنی پلک نہیں جھپکی تھی۔ وہ غصیلی نگاہ سے عرفان کو دیکھتا رہا جب تک وہ بڑی حویلی کی دہلیز پار نہیں کر گیا تھا۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد بڑی حویلی میں سب سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا، مجھے امید نہیں تھی۔ جنید غوری نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ بیٹی میری ہی ہے، لیکن بیٹا اس شخص کا ہے جس نے کبھی اچھا کام نہیں کیا، اپنے باپ پر ہی گیا ہے۔ جیسا باپ تھا ویسا ہی بیٹا۔
فضل رحیم غوری نے بھی کرختگی سے کہا، بس دادا جان اور بابا سائیں اس ٹاپک کو یہیں پر ختم کر دیں، اب مزید ان سے اس بارے میں ہم بات نہیں کریں گے، نہ ہی ان سے کوئی تعلق رکھیں گے۔ اسماعیل نے صاف لفظوں میں اپنی رائے کا اظہار کرتے اٹھتے ہوئے کہا، تو دادا جان بھی اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو داؤ دیتے ہوئے سر اس بات میں ہلا گئے۔ مقابل میں اگر ان کی بیٹی کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ اسے سخت سے سخت سزا دیتے، لیکن اس وقت سامنے ان کا نواسا اور ان کی بیٹی تھی، وہ چاہ کر بھی ان کے لیے سخت فیصلہ نہیں لے پا رہے تھے۔ یہی فرق تھا ان کے قانون اور ان کے انصاف کے بیچ۔ جب کسی کمزور کو انصاف دلانے کی بات ہوتی تو ہر طرح کی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس کو پنچایت میں کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا، لیکن جب بات اپنوں کی آتی تو ہر قصور معاف ہو جاتا۔ یہی انسانیت کی سب سے بڑی ہار تھی۔ ارشمان جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ ارشمان نے بلیک چشمہ اتارتے ہوئے موبائل پہ آنے والے نمبر کو دیکھا، سردار اسماعیل غوری کالنگ۔ نام پڑھتے ہوئے ارشمان کے چہرے پہ ایک بھرپور مسکان سجی۔ وہ جانتا تھا کہ سب کچھ جاننے کے بعد اسماعیل اس کو کال ضرور کرے گا۔ وہ بھی آج شہر سے گاؤں آیا تھا۔ عفیفہ کے نکاح کی خبر اس تک بھی پہنچ چکی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ عفیفہ یہ نکاح نہیں کرے گی کیونکہ وہ آلریڈی اس کے نکاح میں تھی۔ لیکن ایک بات وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس وقت بڑی حویلی میں ایک کوہرام بپا ہوگا۔ اسماعیل کی کال پہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ معاملہ سارا سیٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اسماعیل اپنی جان پر تو کھیل سکتا تھا لیکن اپنی بہن کو آنچ تک نہ آنے دیتا۔ اور اس کی کال دیکھتے ہوئے ارشمان گہرا سانس بھرتا اس کی کال کاٹ گیا۔ دوسری جانب اسماعیل ارشمان کو اپنی کال کاٹتا دیکھ سخت پیچ و تاب کھاتا رہ گیا۔ ایک بار پھر سے کال ملائی۔ ارشمان اب اندر کی جانب بڑھ چکا تھا۔ اپنے موبائل پر مسلسل اسماعیل کی کال آتی دیکھ اس کو اپنے اندر سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ بڑے سے صوفے پر برجمان ہوتے وہ ایک تفاخر سے اسماعیل کی کال اٹینڈ کر گیا۔ بولو کیا مسئلہ ہے؟ 1 سال بعد وہ اس کی آواز سن رہا تھا اور بات شروع بھی کیا کی۔ اسماعیل نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ مجھے ابھی اسی وقت تجھ سے ملنا ہے۔ اسماعیل نے سیدھی مدعے کی بات کی۔ ویسے تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے ملنے کا، لیکن آیا ہوں گاؤں۔ میرے گھر کے دروازے دوست ہوں یا دشمن سب کے لیے کھلے رہتے ہیں، آ جانا۔ اتنا کہتے ہی ارشمان نے کال کاٹ دی۔ اسماعیل نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کی جگہ اس کی نہیں بلکہ اسماعیل کی بہن تھی۔ ارشی تم کب آئے؟ امسا بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ تب جب تم نے مجھے دیکھا میری جان۔ ارشمان نے اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ بہت مس کیا، اس بار زیادہ دیر لگا دی آپ نے آنے میں، وہ منہ پھلا کر بولی۔ بس شہر میں کچھ کام زیادہ تھا نا اس لیے، اور تمہیں کہتا ہوں وہیں شہر چل پڑو، وہیں اپنی تعلیم مکمل کرو، تم سنتی ہی نہیں ہو۔ ارشمان نے اس کو اپنے حلقے میں لیتے محبت سے کہا۔ ارشی تم جانتے ہو کہ میں شاید نہیں جانا چاہتی، میں کبھی جاؤں گی بھی نہیں، میں یہاں بہت خوش ہوں، مجھے یہیں رہنے دو، اور یہ دیکھو تمہارے لیے کیا بنایا ہے میں نے۔ امسا نے ایک بہت بڑا اسکیچ ارشمان کے سامنے کیا، جس میں ارشمان کا اسکیچ تھا، جو ہو بہو ارشمان کی طرح ہی لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے ارشمان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ امسا کیا یہ تم نے بنایا ہے؟ مارے حیرانگی کے وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ ہاں کیسا لگا؟ اچھا ہے نا؟ وہ داد طلب کرنے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اچھا یار، یہ تو بہت امیزنگ ہے، اتنی پرفیکشن کیسے آ گئی تمہارے ہاتھ میں؟ ارشمان نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس 1 سال میں امسا بہت بدل گئی ہے ارشی۔ امسا نے ارشمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا یہ بدلاؤ اچھا نہیں لگ رہا؟ ارشمان کو بتاتے ہوئے وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کچھ الگ سی لگی تھی۔ بہت اچھا ہے، مجھے خوشی ہے کہ میری خاطر میری بہن نے واپس زندگی کی جانب قدم بڑھائے، اپنے بھائی کی خاطر اپنے اندر جینے کی امنگ پیدا کی، میرے لیے یہی سب سے بڑھ کر ہے۔ ارشمان نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے محبت سے کہا، تو وہ دھیما سا مسکرا دی۔ چلو تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کراتی ہوں۔ نورا اماں، نورا اماں، وہ گھر کی سب سے پرانی ملازمہ کو آواز دیتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ارشمان بھی فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا چکا تھا۔ کچھ ہی وقت کے بعد وہ ارشمان کے گھر کی دہلیز کے باہر کھڑا تھا۔ ارشمان ملک ہاؤس، گھر کی نیم پلیٹ پہ نگاہ پڑتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گیا۔ 1 سال بعد وہ اس گھر میں دوبارہ داخل ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ 1 سال بعد اپنے ہی دوست کو دشمن کے روپ میں دیکھ کر کیا کرے گا۔
پر آج تاریخ خود کو دہرا رہی تھی۔ آج ارشمان کی جگہ وہ کھڑا تھا، وہ ہر چیز کو سوچتا ہوا، ہر بات کے لیے تیار ارشمان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ویلکم ملک ہاؤس آفٹر 1 year۔ ارشمان نے اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجہ اپنایا۔ تم نے جو کیا ارشمان بہت غلط کیا ہے، دل کرتا ہے تمہیں جان سے مار ڈالوں، لیکن کیا کروں، تم سے دوستی کا بھی رشتہ ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ ارشمان نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ دوستی کا رشتہ تو 1 سال پہلے ہی ختم ہو گیا تھا سردار اسماعیل جنید غوری، اب صرف ہمارے بیچ میں دشمنی بچی ہے، اب وہی رشتہ بہت ہے۔ ارشمان کی بات پہ اسماعیل نے اسے گھور کے دیکھا۔ تم نے میری بہن سے چھپ کر نکاح کیا اور اسے یوں ہی چھوڑ کر چلے آئے۔ جانتے تھے بہت اچھی طرح تم کہ وہ عرفان کی منگیتر ہے اور آج اس کا نکاح تھا۔ تم جانتے تھے اگر میں وقت پر نہ آتا تو اس کا انجام کیا ہو سکتا تھا؟ اسماعیل نے خود پہ ضبط کرتے ہوئے ٹھہرے لہجے میں پوچھا۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ سردار اسماعیل غوری کی بہن کی شادی ہو، وہ بھی نکاح کے اوپر نکاح ہو رہا ہو، اور اسماعیل غوری آئے ہی نہ۔ ارشمان کی بات پہ اسماعیل کے ماتھے پہ بل پڑے۔ مطلب تم نے جان بوجھ کے یہ سب کیا تاکہ تم مجھے واپس بلا سکو۔ اسماعیل اس کی سازش سمجھتا 2 قدم آگے بڑھا تو ارشمان کے چہرے پہ ایک طنزیہ مسکان ابھری۔ دیر آئے درست آئے، خیر یہاں آنے کا مقصد بیان کرو۔ ارشمان نے اپنی ویسٹ پہ ہاتھ رکھے ہوئے تفاخر سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم نے میری بہن کے ساتھ دھوکے سے نکاح کیا اور میں جانتا ہوں کہ یہ نکاح بھی صرف ایک دھوکہ ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو بہتر ہے کہ تم اسے طلاق دے کر یہ معاملہ یہیں رفع دفع کرو، ورنہ کیا اسماعیل غوری، کیا کر لو گے تم؟ میں تو نہیں دینے والا طلاق تمہاری بہن کو، میرے نام کے ساتھ ہی رہے گی وہ، تمہارے پاس تمہارے گھر کی دہلیز پہ ہی رہے گی ساری زندگی۔ نہ طلاق دوں گا نہ رخصتی لوں گا، تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو، ارشمان نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی آنکھوں میں سخت تلخی تھی۔ تمہیں مجھ پہ غصہ تھا نا ارشمان، تمہیں میں قصوروار لگ رہا تھا نا، تمہاری بہن کا قصوروار میں تھا تو تم مجھے سزا دیتے، میری بہن کے ساتھ یہ سب کچھ۔ اسماعیل کو ابھی بھی ارشمان پہ غصے سے زیادہ دکھ تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا تو بھی وہ درد محسوس کرے جو درد مجھے ہوا، تو بھی اس تکلیف سے گزرے جس سے میں گزرا ہوں۔ اپنی بہن کو زندگی اور موت کے منہ میں دیکھتے ہوئے میں کس اذیت سے دوچار ہوا ہوں۔ چاہتا تھا کہ تو بھی وہ سب کچھ دیکھے، تو بھی وہ محسوس کرے، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ تو وقت پر نہ پہنچتا تو تیری بہن زہر کھا لیتی۔ ارشمان کی بات پہ اسماعیل کے چہرے کا رنگ اڑا۔ تو نے بہت گہری چال کھیلی ہے ارشمان، اس کے لیے میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اسماعیل نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے گہرا سانس بھرا۔ تجھ سے معافی مانگ کون رہا ہے؟ چل جا یہاں سے، سن لی تیری بات۔ اب کی بار ارشمان سخت غصے اور بدتمیزی سے بولا۔ اسی لمحے امسا وہاں آن موجود ہوئی۔ 1 سال بعد اس شخص کو روبرو دیکھتے ہوئے اس کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ 1 سال لگا تھا اسے اسماعیل غوری کو بھلانے میں، اور وہ سمجھتی تھی وہ اسے بھلا چکی ہے اور زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے، پر آج اس کے سامنے آ جانے سے وہ پھر سے وہیں جا کھڑی ہوئی جہاں وہ 1 سال پہلے کھڑی تھی۔ اس کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے، اس کے ہاتھ میں پکڑی کافی کا کپ زمین بوس ہوا۔ ارشمان اور اسماعیل کی نگاہ ایک ساتھ اس کی جانب اٹھی۔ امسا کی بری حالت کو دیکھتے ہوئے ارشمان بہت سخت گھبرا گیا اور فوراً اس کی جانب بڑھتے ہوئے اسے تھاما۔ امسا ادھر دیکھو، میری طرف، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ امسا کا چہرہ اپنی جانب موڑ رہا تھا، لیکن وہ یکٹک اسماعیل غوری کو دیکھے جا رہی تھی، اور اسماعیل کی نگاہ بھی اس کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ وہ لڑکی دیوانہ وار اس سے محبت کرتی تھی، لیکن اسماعیل غوری نے اسے ٹھکرا دیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ صرف اسے اپنی دوست سمجھتا تھا۔ اسماعیل غوری، ارشمان اور ہمسا تینوں ایک دوسرے کے بہت قریبی دوست تھے۔ امسا کے لیے اسماعیل کب ایک دوست سے بڑھ کر ہو گیا وہ خود بھی نہیں جان پائی، اور جب اپنی محبت کا اظہار اس نے اسماعیل غوری سے کیا تو اس نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔ وہ پل اس کے کس قدر تکلیف اور اذیت سے نہیں گزرے یہ وہی جانتی تھی، یہاں تک کہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کی زندگی کی امنگ بالکل ختم کر دی تھی۔ سوالی بن کے ارشمان اسماعیل کے پاس گیا تھا، جبکہ اس نے اس سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دن ارشمان بہت رویا تھا، کیونکہ اس دن اس نے اپنی بہن کی تکلیف ہی نہیں دیکھی تھی بلکہ اس نے اپنے بہت اچھے دوست کو بھی کھو دیا تھا، اور اسماعیل غوری دوست سے دشمن بن گیا تھا۔
آج وہ اپنے دل میں اس کے لیے صرف اور صرف نفرت پنپتی محسوس کر رہا تھا۔ وہ 1 سال تک خاموشی سے اپنی چال چلتا رہا۔ بہت دھیرے دھیرے وہ اسماعیل کی بہن عفیفہ کی زندگی میں شامل ہوا اور اپنی محبت میں اس قدر اس کو دیوانہ کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ بھاگ کر نکاح کرنے پر تیار ہو گئی۔ لیکن نکاح کے بعد وہ اسے ایسے چھوڑ کر آیا جیسے کبھی وہ اسے جانتا ہی نہیں تھا۔ عفیفہ نے اس سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ارشمان نے اس سے کوئی رابطہ نہ کیا، اور آج اس کا پلان کامیاب ہوا جب اسماعیل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پر امسا اس کے سامنے کمزور پڑنے لگی تھی، اور ایسا وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ امسا ادھر دیکھو میری طرف، تم سن رہی ہو نا مجھے؟ امسا کو پھر سے پینک اٹیک ہونے لگا۔ اس کے جسم پہ اس قدر لرزہ طاری ہوا کہ اسے سانس لینے میں بھی دشواری ہونے لگی۔ نورا اماں پانی لائیں جلدی سے۔ ارشمان نے پاگلوں کی طرح نورا اماں کو آواز دی۔ اسماعیل بھی امسا کی یہ حالت دیکھ کر سخت پریشان ہوا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ امسا اس قدر تکلیف میں ہے۔ وہ اس کی جانب 2 قدم بڑھا کے، رک جاؤ وہیں اسماعیل گوری، میری بہن کی طرف قدم بھی بڑھایا تو تمہاری جان لے لوں گا میں۔ جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ ارشمان غصے سے برایا، جبکہ امسا ارشمان کے سینے پہ سر رکھے آنکھوں میں آنسو لیے گہرے سانس بھرتے اسماعیل گوری کو یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس کی روح میں سمایا ہوا تھا، وہ کیسے اسے فراموش کر دیتی۔ 1 سال تک وہ خود سے جھوٹ بولتی آ رہی تھی۔ آج جب وہ حقیقت کا روپ دھار کر پھر سے سامنے آن کھڑا ہوا تو اس کے ساتھ ہی سارے خود سے کیے عہد و پیمان دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اسماعیل اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت امسا کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ مزید کوئی بات کرتا، اس لیے خاموشی سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ ارشمان اب امسا کو لیے اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ امسا ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ کے 2 گھنٹے بعد پرسکون ہو گئی تھی۔ اس نے مسکرا کر ارشمان کی جانب دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں ارشی، آئی ایم سوری میری وجہ سے تم پریشان ہو، لیکن وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ دل و دماغ میں کھٹک رہا سوال اس نے ارشمان سے پوچھ ہی لیا۔ اپنی بہن کی خاطر آیا تھا۔ کیا مطلب؟ عفیفہ کے لیے؟ امسا کے منہ سے عفیفہ کا نام سنتے ہوئے ارشمان چونکا۔ تم عفیفہ کو کیسے جانتی ہو؟ عفیفہ کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی ہے اور ہم ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ اس 1 سال میں اگر میں سنبھلی ہوں تو اس کے پیچھے صرف اور صرف عفیفہ کا ہی ہاتھ ہے۔ اس نے جتنا مجھے مینٹلی اور فزیکلی سپورٹ کیا ہے، میرا خیال رکھا ہے، اتنا شاید تم بھی نہیں رکھ پائے۔ لیکن عفیفہ کے لیے وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ کیا ہوا؟ امسا کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اصل بات کیا تھی، کیونکہ وہ وہاں آئی تو تھی، لیکن اسماعیل کو دیکھتے ہوئے وہ سب کچھ فراموش کرتی ارد گرد کا ہوش بھلا گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ ارشمان اور اسماعیل ایک دوسرے سے کیا بات کر رہے تھے، اس لیے اب وہ ارشمان سے ہی پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، تم چھوڑو ان باتوں کو اور اپنا خیال رکھو، میں ایک ضروری کال کر کے آتا ہوں۔ ارشمان ایک پل میں دل ہی دل میں امسا کی بات سنتے ہوئے شرمندہ ہوا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی امسا اور عفیفہ ایک دوسرے کو جانتی ہیں، اور عفیفہ نے امسا کے ساتھ رابطہ رکھا تو اس کا مطلب عفیفہ جانتی تھی کہ وہ میری بہن ہے۔ اسے عفیفہ سے بات کرنی تھی، اس لیے اس نے عفیفہ کے نمبر پر کال ملائی۔ وہ نمبر جو وہ پچھلے 6 ماہ سے ٹرائی کر رہی تھی، آج اس کے موبائل پر بلنک ہوا تو اسے حیرت نہ ہوئی، اسے چاہت نہ رہی اس نمبر کو اٹینڈ کرنے کی، بات کرنے کی۔ اس کے دل سے ارشمان نام کا شخص بہت بری طرح اتر گیا تھا۔ اس نے کال پک نہیں کی۔ 1 بار 2 بار کال مسلسل آئے جا رہی تھی، جبکہ عفیفہ کے آنسو بھی مسلسل گالوں پہ بہتے جا رہے تھے۔ مجبوراً اسے کال اٹھانی پڑی۔ کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ تمہیں کال کر رہا ہوں، کال کیوں نہیں اٹھا رہی تم؟ جیسے ہی عفیفہ نے کال پک کی، ارشمان کی غصے سے بھری آواز سنائی دی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ مجھے کال؟ عفیفہ کی سرد آواز پہ ایک پل کو ارشمان چونکا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ بیوی ہو تم میری، میں تمہیں کال نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ ارشمان کا غصہ بھرا لہجہ محسوس کرتے ہوئے عفیفہ نے سر جھٹکا۔ بیوی؟ 6 ماہ بعد آپ کو یاد آیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ ارشمان نے اپنے لب بھینچے۔ 6 ماہ بعد یاد آئے یا سال بعد؟ ہو تو تم میرے نکاح میں ہی نا، پھر اتنی اکڑ کس بات پہ دکھا رہی ہو؟ یہ اکڑ ہی تو ہے میرے پاس، اور ہے کیا؟ آپ یہ بتائیں آپ نے کیوں فون کیا؟ عفیفہ کا لہجہ ابھی بھی غصیلا تھا۔ ہاں تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کل میں بارات لے کر آ رہا ہوں، تمہاری رخصتی ہے، اپنے گھر والوں کو بتا دینا۔ ارشمان نے وہیں پل کے 1000ویں حصے میں فیصلہ لیا تھا۔ آج جس طرح اسماعیل اس کو طلاق کی دھمکی دے کر گیا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس بات پر مزید وہ کوئی کارروائی کرے، اس لیے اس نے عفیفہ کی رخصتی لینے کا سوچا۔ ارشمان کی بات پہ عفیفہ کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔
یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی رخصتی نہیں ہوگی۔ آپ نے جس طرح دھوکے سے مجھ سے نکاح کیا، آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بیچ میں اب کوئی تعلق بچے گا؟ ایک کاغذی تعلق ہے، اب وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بات کرتے ہوئے عفیفہ کا لہجہ رن گیا۔ وہ کتنی اذیت سے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، تمہیں بتا رہا ہوں کل بارات لے کر آ رہا ہوں، تو مجھے کوئی بدمزگی نہیں چاہیے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ارشمان نے کہتے ساتھ ہی کال کاٹ دی۔ عفیفہ موبائل کو گھورتی چلی گئی۔ ارشمان کی بولی گئی بات کے بارے میں عفیفہ نے اسماعیل کو سب کچھ بتا دیا۔ اسماعیل جانتا تھا کہ اب ارشمان کو اسی قسم کا فیصلہ لے گا۔ اب یقیناً وہ یہ رخصتی کر کے عفیفہ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا، اور ایسا اسماعیل کبھی نہیں ہونے دیتا، اس لیے وہ ارشمان سے ایک چال اوپر چلنے والا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اس کی بہن ارشمان کو بہت پسند کرتی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ ارشمان کو بھی اس کی محبت کا احساس ہو جائے گا۔ اپنی بہن کی خاطر وہ ایک بہت بڑی قربانی دینے والا تھا۔ سب گھر والوں کو اس نے ارشمان کے لیے راضی کیا تاکہ یہ راز راز ہی رہے کہ ارشمان اور عفیفہ ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں۔ اگلے دن وعدے کے مطابق ارشمان بارات لے کر بڑی حویلی پہنچ گیا، جہاں اس کی بارات کا استقبال بہت دھوم دھام سے کیا گیا۔ سب کے سامنے ایک بار پھر سے نکاح کی سنت ادا ہونی تھی۔ بارات کے ساتھ امسا بھی ابھی آئی تھی، اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر اپنے چہرے پہ مسکان سجائے وہ ارشمان کے قدم با قدم چل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ نکاح کی سنت ادا ہو، مجھے ارشمان سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے ہی اسماعیل کی بات پہ سب نے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیسی بات کرنا چاہتے ہو؟ فضل رحیم غوری نے اپنے پوتے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں دادا جان، اسماعیل نے سنجیدگی سے ارشمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ارشمان نے سر اسباب میں ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ دونوں اس وقت گارڈن ایریا میں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے سرد نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ نکاح ہو اور میں اپنی بہن کی رخصتی تمہیں دوں، تو ابھی اور اسی وقت تمہیں اپنی بہن کا نکاح میرے ساتھ کرنا ہوگا۔ اسماعیل کی بات سنتے ہوئے ارشمان کے ماتھے پہ انگنت پل پڑے۔ امسا، جس کو لگ رہا تھا کہ شاید کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے ارشمان کے پیچھے ہی آئی تھی۔ اسماعیل کی بات سنتے ہوئے اس کے قدم وہیں ٹھہر گئے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں اپنی بہن کو تمہارے نکاح میں نہیں دوں گا۔ امپاسبل، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جب تم میری بہن سے محبت ہی نہیں کرتے تو میں اسے تمہارے نکاح میں کیوں دوں؟ 1 سال پہلے جس لڑکی کو تم ٹھکرا چکے ہو، آج تمہیں 1 سال بعد اس لڑکی سے نکاح کی سوچ رہی ہے۔ ارشمان کو سر سے لگی پیر پہ بھجی تھی۔ اسماعیل کی بات پہ اسے بے انتہا حیرت ہوئی۔ ہاں، ایسی ہی بات ہے، کیونکہ اس وقت تمہارا اور میری بہن کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ آج مجھے تم پہ بھروسہ نہیں کہ میں اپنی بہن کو تمہارے حوالے کر دوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سب کچھ خوش اسلوبی سے ہو تو خود اپنی بہن کو میرے نکاح میں دو گے، ورنہ کیا؟ ایک تو تم دھمکیاں بہت دیتے ہو، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں رخصتی بھی لے کر جاؤں گا اور اپنی بہن کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اور کسی صورت تمہارے نکاح میں نہیں دوں گا۔ ارشمان کی بات سنتے اسماعیل اس سے پہلے کچھ کہتا، امسا نے اسے ٹوک دیا۔ وہ دونوں چونکے اور اس کی جانب مڑے۔ ارشی، میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں۔ امسا کے اچانک فیصلے پر ارشمان نے حیرت سے دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ امسا، میں تمہیں اتنے بڑے فیصلے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ارشی کسی صورت بھی امسا کی یہ بات نہیں مان رہا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ ارشی، میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو، جیسا یہ چاہ رہے ہیں ویسا ہی کر دو اور سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو۔ امسا نے ایک بار پھر اسماعیل کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ مشکل ہی صحیح ارشمان نے امسا کی قسم دینے پر اس کی بات مان لی۔ ایک طرف ارشمان اور عفیفہ کا نکاح دوبارہ ہو رہا تھا تو دوسری جانب اسماعیل امسا کو اپنے نکاح میں لے رہا تھا۔ سب سردار اسماعیل کے اس فیصلے پہ بری طرح اپسٹ ہو گئے تھے، لیکن اس کے فیصلے کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے جو ہو رہا تھا اسے ہونے دیا جا رہا تھا۔ عفیفہ کی رخصتی کے وقت اسماعیل نے عفیفہ کو اپنے گلے سے لگایا تو وہ رو دی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی نے اس کی خاطر ارشمان کی بہن سے نکاح کیا ہے، پر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ امسا بہت اچھی لڑکی ہے اور اسماعیل کو بہت خوش رکھے گی، اور سب سے بڑھ کر اس کی اسماعیل کے لیے محبت عفیفہ سے بھی چھپی نہ رہ سکی۔ وہ اپنی رخصتی نہیں چاہتی تھی، لیکن اسماعیل کی خاطر اسے اسماعیل کی بات ماننی پڑی، کیونکہ وہ کسی بھی صورت اپنی بہن کے دامن پر طلاق کا دھبا نہیں لگنے دینا چاہتا تھا۔ سب کی دعاؤں میں عفیفہ رخصت ہوتے ارشمان کے ساتھ چلی گئی، جبکہ ارشمان اپنی بہن امسا کو لے کر کافی پریشان تھا۔ وہ امسا سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن امسا نے اسے کوئی بھی بات کرنے کا موقع نہیں دیا،
سوائے اتنا کہ وہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے، اس کے لیے وہ فکر نہ کرے۔ وہ عفیفہ کو رخصت کرا کے لے جا چکا تھا۔ اب سب گھر والوں کی عدالت میں سردار اسماعیل گوری کھڑا تھا۔ اسے سب کے سوالوں کے جواب دینے تھے جو اس نے یوں اچانک ارشمان کی بہن سے نکاح کر لیا تھا۔ تم سے یہ امید نہیں تھی اسماعیل گوری کہ اچانک تم نے بہن کی شادی اپنے دوست سے کر دی اور اس کی بہن سے خود نکاح کر لیا۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ ہمیں بھی سمجھاؤ گے تم؟ جنید گوری نے اپنے بیٹے کو آڑے ہاتھوں لیا۔ بابا، میں نے ارشمان کو بہت پہلے ہی عفیفہ کے لیے چن لیا تھا، اور کل جس طرح عرفان ایک دھوکہ دے رہا تھا اور پھر بارات واپس چلی گئی، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بہن کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے۔ میں نے ارشمان سے بات کی اور جیسے آپ کو بتایا کہ وہ میرے کہنے پہ ایک دن میں ہی میری بات مان گیا۔ یہ احسان ہے اس کا ہم پر کہ اس نے میری بہن کو بہت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کرایا ہے۔ چلو یہ تو ہو گیا، اور یہ بات ہم کل سے سن رہے ہیں۔ اب اپنے بارے میں بھی بات کرو گے کہ تم نے کیسے اس کی بہن سے نکاح کر لیا اور اس کے گھر آئے اس کی رخصتی بھی لے لی۔ فضل رحیم گوری نے ایک ایک لفظ چباتے کہا۔ دادا سائیں، میرا کوئی بھی کام بغیر وجہ کے نہیں ہوتا۔ مجھے کچھ وقت دے، میں آپ کو اس کی بھی وجہ بتا دوں گا۔ اب پلیز مجھے اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرنی، آپ سب جا کر آرام کریں۔ وہ اپنی نکاح کی وجہ کسی کو بھی بنا بتائے بلکہ سب کو ہری جھنڈی دکھاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ امسا جو بہت خاموشی سے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ دلہن کے لباس میں تو نہ تھی، لیکن آج وہ بھائی کی بارات کے ساتھ بہت سج سنور کے آئی تھی۔ اسماعیل گوری جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے صوفے پہ برجمان گہری سوچوں میں اسے گم دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ اس کی دوست رہ چکی تھی، بہت قریبی، لیکن ایک سال میں ان دونوں کے بیچ بہت فاصلہ آ گیا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ امسا اس کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسماعیل گوری، میں جانتی ہوں آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا ہے، صرف اور صرف اپنی بہن کو سیکیور کرنے کے لیے، لیکن میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اپنی بہن کی سیکیورٹی کے لیے مجھ سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ارشی بہت محبت کرتا ہے عفیفہ سے، میں جانتی ہوں، میرا بھائی ہے وہ، اور جس سے محبت کی جائے اسے تکلیف نہیں دیتے۔ ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک لفظ ادا کرتی وہ اسماعیل کو بہت کچھ باور کرا رہی تھی۔ خیر، آپ نے نکاح کے لیے بولا اور نکاح ہو گیا۔ اگر اب اجازت ہو تو میں چینج کر لوں، مجھے کپڑے ملیں گے؟ اسماعیل شدت سے ایک بات محسوس کر رہا تھا کہ وہ ساری باتیں تو کر رہی تھی لیکن ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، جس پہ اسماعیل کو تھوڑا غصہ آنے لگا۔ میری طرف دیکھ کے بات کرو، اسماعیل نے بالکل اس کے سامنے کھڑے ہوتے 2 قدم کا فاصلہ سمیٹتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ اس کے قریب آنے پر امسا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ پلیز مجھے کپڑے منگوا دیں، چاہے تو ملازمہ کے ہی منگوا دیں، مجھے چینج کرنا ہے۔ وہ فرش پہ بچھے کارپیٹ کو گھورتے ہوئے پھر سے سادہ لہجے میں بولی۔ تم سے نکاح کر کے تمہیں اس لیے یہاں نہیں رکھا کہ تمہیں یہاں پر ملازمہ کے کپڑے پہناؤں۔ اسماعیل کی بات پہ امسا نے سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا، اور وہی ایک پل وہ پھر سے تھم گئی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ کتنا پیارا ہے یہ چہرہ جس پہ ہم مرتے ہیں، یہ نہ جانے کہ اسے کتنا پیار کرتے ہیں۔ امسا نے فوراً خود پہ قابو پاتے ہوئے اپنا رخ پھیر لیا۔ گہرے سانس بھرتی وہ اپنی آنکھیں میچ گئی۔ یہ سفر پیار کا ہوتا ہے بڑی ہی مشکل، گھر کے جو سنبھلے اس کو ملے اس میں منزل۔ راہ کیسی بھی ہو ہم شوق سے گزرتے ہیں۔ اس کا دل پھر سے گھبرانے لگا۔ یہ اس کے ساتھ کل بھی ہوا تھا جب اسماعیل اس کے سامنے آیا تھا۔ میڈیسن لینے کے بعد ہی وہ نارمل ہوئی تھی اور اب پھر سے وہی حالت ہونے لگی تھی۔ اس کی میڈیسنز اس کے بیگ میں ہی تھی، اسے بیگ چاہیے تھا۔ امسا نے بیگ کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ کچھ دیر پہلے اس کا بیگ اس کے پاس ہی تھا۔ وہ گہرے سانس بھرتی بیٹھ کے سائڈ دراز کے اوپر رکھے اپنے بیگ کو دیکھتی اس جانب بڑھی کہ راستے میں ہی اسماعیل نے اس کی کلائی سے تھامے اپنی جانب کھینچا۔ تم مجھے یوں اگنور نہیں کر سکتی امسا، تم مجھ سے محبت کرتی تھی نا، اور محبت کے دعوے بھی، اور مجھ سے نکاح بھی کرنا چاہتی تھی، اور اب جب ہم نکاح کے بندھن میں بندھ گئے ہیں تو مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ اسماعیل کی بات پہ امسا نے گہرے سانس بھرتے ہوئے اسے دیکھا۔ میرا ہاتھ چھوڑ اسماعیل، وہ ٹوٹے ہوئے لفظوں سے بولی۔ نہیں چھوڑوں گا تو کیا کرو گی؟ اسماعیل کو اس کی بات پہ اب غصہ آنے لگا تھا۔ امسا کی نگاہیں اپنے بیگ پر تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسماعیل کو اس کی بیماری کا پتہ چلے۔ وہ ڈپریشن کا شکار تھی اور اسے میڈیسن لینی تھی ہر حال میں۔ پلیز اسماعیل، میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ اس بار اس کے لہجے میں درد تھا، بہت تکلیف اور ایک التجا۔ اسماعیل نے دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ فوراً بیٹھ کے دوسری جانب بڑھتی اپنے بیگ سے اپنی میڈیسن نکالنے لگی، لیکن اس کے ہاتھ بری طرح کانپے جا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ سے میڈیسن چھوٹ کے نیچے زمین بوس ہوئی۔ اسماعیل نے آگے بڑھ کے وہ میڈیسن اٹھا لی اور اسے دیکھنے لگا۔
پلیز اسماعیل مجھے یہ دے دیں۔ گھبرا کے اس نے اسماعیل سے میڈیسن لینی چاہی تو اسماعیل وہ ہاتھ پیچھے کر گیا اور بے یقینی سے امسا کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ تم کب سے لے رہی ہو؟ اس سوال کا کوئی مقصد نہیں ہے، پلیز اسماعیل مجھے دے دیں گے، مجھے اس کی ضرورت ہے، وہ لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں بولی۔ تمہیں اس کی نہیں، تمہیں میری ضرورت ہے۔ اسماعیل نے اس کی میڈیسن دور پھینک دی۔ امسا نے گھبرا کے اور میڈیسن کی جانب دیکھا اور پھر اسماعیل کی جانب۔ سر نفی میں ہلاتے ہوئے وہ میڈیسن لینے کے لیے آگے بڑھی کہ اسماعیل نے اسے کھینچ کے اپنی باہوں میں بھرا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ یو نیڈ می۔ نو نیور، اب نہیں، مجھے ان میڈیسنز کی عادت ہو گئی ہے۔ پلیز اسماعیل وہ میڈیسنز مجھے دے دو، مجھے سکون آ جائے گا، وہ سرخ آنکھیں لیے اسماعیل سے کہتی اس وقت کوئی دیوانی ہی لگ رہی۔ اسماعیل نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالے، اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب تر کیا۔ کبھی نہیں دوں گا تمہیں وہ میڈیسن، کبھی نہیں لینے دوں گا۔ میری آنکھوں میں دیکھو امسا، میں کیا کہہ رہا ہوں سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ میری آنکھوں میں دیکھو۔ وہ مسلسل اسے اپنی جانب دیکھنے کے لیے مجبور کر رہا تھا، جو ایک بار بھی اس کے چہرے کی جانب دیکھنا خود کے لیے شاید توہین سمجھ رہی تھی۔ اسماعیل نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو امسا کے لرزتے وجود میں ایک پل کو سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے بھیگی پلکیں اٹھاتے ہوئے اسماعیل کی جانب بے یقینی سے دیکھا۔ اس پر اسماعیل نے اس کی دونوں آنکھوں پہ اپنے لب رکھے تو وہ تڑپ اٹھی۔ پلیز اسماعیل میرے قریب مت آئیں، میں ایک ذہنی مریضہ ہوں، آپ مجھے پاگل بھی کہہ سکتے ہیں، میرے قریب مت آئیں۔ اب میں وہ امسا نہیں رہی، وہ رو دی۔ تم آج بھی میری وہی امسا ہو۔ ہاں کچھ پل کے لیے میں بھٹک گیا تھا، پلیز یار معاف کر دو، تم مجھے بہت عزیز ہو۔ آج تمہیں اس حال میں دیکھ کے میں تڑپ رہا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے بولا۔ اسماعیل تکلیف آپ کو نہیں ہوئی، تکلیف میں نے سہی ہے، آپ پلیز میرے ساتھ، مجھ سے دور رہیں آپ۔ امسا نے اسماعیل کو زور سے پیچھے کی جانب پش کیا، لیکن اگلے ہی پل اسماعیل اسے اپنی باہوں میں پھر سے بھر گیا۔ ہرگز نہیں، میں تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتا، نہ ہی تم سے دور رہ سکتا ہوں، وہ قطعی انداز میں کہتا اس کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ امسا نے خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اسماعیل کی سخت گرفت سے خود کو چھڑا نہ پائی اور بالآخر ہار مانتے ہوئے اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اسماعیل کے سینے پہ سر رکھے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ایک سال کا وہ سارا غبار آنسوؤں کی صورت میں بہانے لگی۔ آج وہ اسماعیل کے سامنے اپنا درد وا کر گئی تھی۔ بہت برے ہو تم، بہت بہت زیادہ برے، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں اس کے لیے تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں سے اس کے سینے پہ مکے مارتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اسماعیل کو امسا میں ایک سال پرانی پہلے والی جھلک واپس دکھائی تھی تو اس کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ فائنلی امسا نے اسماعیل کو اپنا آپ لوٹا دیا تھا۔ مت کرنا معاف، لڑتی رہنا، سزا دیتی رہنا، جو چاہے کرتی رہنا، لیکن بس میری ہو کے رہنا۔ وہ ایک جزو کے عالم میں بولتا امسا کے دل کو سکون پہنچا رہا تھا۔ وہ سر اٹھائے اسے دیکھتی چلی گئی۔ میں اب ایک ڈپریشن کی مریضہ ہوں اسماعیل، وہ اپنی بیماری کا بتاتے پھر سے رو دی۔ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار بھی تو میں ہی ہوں نا امسا، اور تمہیں اس حالت سے نکالوں گا بھی میں ہی، تمہارا بہترین دوست، تمہارا غم گسار، تمہارا اپنا، تمہارا پیارا۔ وہ اس کے لبوں کو دیکھتے دھیرے سے ان پہ پیار بھری شرارت کر گیا۔ امسا کی پلکیں لرزی تھی، وہ کتنی آسانی سے اسے چھو رہا تھا اور اس کے چھونے پہ امسا بری طرح کانپ رہی تھی۔ ارشمان بہت غصے سے کمرے میں داخل ہوا جہاں عفیفہ دلہن بنی بیٹھی اس کا انتظار کرتے دل ہی دل میں سخت گھبرا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اسماعیل کی امسا سے نکاح کی شرط پہ ارشمان اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ اس بات کا بدلہ اب وہ عفیفہ سے لینے والا تھا۔ عفیفہ اسے دیکھتی بیڈ سے اتری، فوراً پیچھے ہٹی۔ ارشمان غصے سے اس کی جانب بڑھا کہ وہ پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ پلیز مارنا مت، وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ڈرتے ہوئے رندے لہجے میں بولی۔ اس کے ان الفاظ پہ ارشمان کو جیسے سانپ سونگھ گیا، وہ وہیں تھم سا گیا۔ دھیرے سے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹاتی وہ ڈرتے ہوئے ارشمان کی جانب دیکھنے لگی جو یک ٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ نیچے کرو عفی۔ ارشمان کا انداز اور لہجہ پل میں ہی بدلا تھا۔ اس کے لہجے میں نرمی محسوس کرتے عفیفہ نے اب کی بار پورے اعتماد سے اسے دیکھا۔ آپ مجھے مارنے آئے تھے نا؟ وہ اپنے دماغ میں پنپتے سوال کو پوچھنے سے روک نہ پائی۔ ارشمان نے ایک سخت کھوری سے اسے نوازا۔ شٹ اپ، میرے سامنے زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں۔ ڈرامے؟ صحیح کہا آپ نے، میری محبت بھی آپ کو ایک ڈرامہ ہی لگے گی کیونکہ آپ نے خود میرے ساتھ محبت کا ڈرامہ رچایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نہیں جانتی تھی امسا آپ کی بہن ہے؟ وہ دو بدو ہوتے بولی۔ میں بہت اچھے سے جانتی تھی، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی اسے ہمارے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ بہت اچھی ہے اور دل کی صاف،
آپ کی طرح بالکل نہیں ہے۔ میرے بھائی نے جو اس کے ساتھ کیا اس کا مداوع بھی میں نے کر دیا ہے۔ اپنی بہن سے جیسے آپ بے انتہا محبت کرتے ہیں نا، اسی طرح اسماعیل گوری بھی بے انتہا محبت کرتا ہے اپنی بہن سے، اور آپ مجھ سے نکاح کر کے بھائی کو تکلیف دینا چاہتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، دے دیں، جس قدر تکلیف دے سکتے ہیں دے دیں، آپ خوش ہو جائیں۔ بہت زیادہ زبان چل رہی ہے تمہاری، کینچی کی طرح۔ ارشمان اسے میٹھی نگاہوں سے دیکھتے طنزیہ لہجے میں بولا۔ شاید وقت اور حالات نے مجھے بھی بدل دیا ہے۔ وہ سر جھٹک گئے۔ چلو پھر سزا کے لیے تیار ہو۔ وہ سینے پہ دونوں بازو باندھے اسے گہری بے باک نگاہوں سے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ اس کی گھمبیر سرگوشی نما انداز پہ عفیفہ کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ اسے لگا وہ تو یوں ہی سزا کی بات کر رہا تھا، پر اس وقت اس کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا۔ اوکے، ریموو یور ڈریس، وہ بنا پلک جھپکے اسے بولتا حیرانی کی اتھاہ گہرائیوں میں لے گیا۔ کیا 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 کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ گھبرا سی گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا اونچا سنتی ہو؟ وہ مذاقن بولا۔ آپ نے مجھے کیا کہا؟ وہ جیسے اس سے پوچھ نہیں رہی تھی، خود کو یقین دلا رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا اپنے کپڑے ریموو کرو تاکہ تمہیں سزا دے سکوں۔ وہ دھیرے سے سرگوشی میں بات کرتا امسا کے دل کی دنیا ہلا گیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی آنسو بہاتی پیچھے ہٹی۔ تم تو بڑے دعوے کرتی تھی محبت کے، آج کیا ہوا؟ ارشمان نے اسے اپنے قریب کرتے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ آپ میرے ساتھ ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ منمنائی۔ میاں بیوی کر سکتے ہیں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ زبردستی کی بیوی کسی کو اچھی لگتی ہے کیا مسٹر ارشمان ملک؟ وہ منہ بناتے سر جھٹک گئی۔ مجھے، وہ اس کے گال پہ لب رکھتا دھیما سا مسکرایا تھا۔ آپ تو ابھی غصے میں تھے نا، پھر اچانک موڈ کیسے بدل گیا؟ عفیفہ کے سوال پہ ارشمان نے زوردار کہا لگایا، وہ جو کب کا روکے ہوئے تھا۔ کیا تم خوش نہیں ہو؟ وہ اس کی کمر کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا گیا۔ عفیفہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ میری بات کا جواب دو عفی۔ اس نے عفیفہ کی کمر پہ اپنی انگلیوں کی گرفت سخت کی تو وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ میرے خوش ہونے یا نہ ہونے سے کیا ہوگا؟ وہ سر جھٹک گئی۔ ہوگا نا، 9 ماہ بعد ایک چھوٹا سا پیارا سا بیبی جو مجھے پاپا اور تمہیں ماما کہہ کر پکارے گا۔ اس کی اتنی سی بات پہ عفیفہ کے گال دہک اٹھے۔ لرزتی پلکوں سے سر جھکا کر واپس اس کی جانب دیکھا۔ آپ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، آپ کو عورت سے بس ایک ہی چیز چاہیے، عفیفہ نے دانت چباتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پہ ارشمان تو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ آر یو شیور؟ وہ اس سے تصدیق مانگ رہا تھا۔ عفیفہ نے اس کی جانب گھور کے دیکھا۔ جو بولنا تھا میں نے بول دیا، ناؤ لیو می۔ وہ منہ بسور کے رخ پھیر گئی۔ ارے ایسے کیسے؟ اب تو وہ چیز مجھے چاہیے۔ ارشمان نے اس کو قریب کرتے اس کے لبوں پہ قبضہ جمایا۔ وہ بری طرح بوکھلا گئی، لیکن ارشمان بھی اپنی تشنگی مٹاتا ہی تھوڑا سا پیچھے ہوا۔ ارش، وہ اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھے اسے خفکی سے دیکھتے منمنائی۔ کیا یہ تو وہ چیز نہیں جو مجھے چاہیے؟ وہ ایک آنکھ ونک کرتا بولا۔ عفیفہ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ چھوڑے مجھے، کتنے بے شرم انسان ہیں آپ۔ وہ خود کو اس کے حصار سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے اور مسز آرام سے، اس 1 سال میں اپنی باڈی کو کئی گنا زیادہ فٹ کر لیا ہے میں نے۔ لیٹس سی۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اسے اپنے مسلز دکھاتا داد طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ شرم کے مارے دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ اب اتنے ہیوی مسلز کے ساتھ نکاح کی رات، جو کہ ہماری سہاگ رات بھی ہے، کیسے چھوڑوں تمہیں؟ وہ ایک آئی برو ونک کرتا اسے تنگ کر رہا تھا۔ ارش، وہ رو دینے کو تھی۔ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ارشمان پھر سے کہا لگاتے ہنس پڑا اور عفیفہ کو اپنی باہوں میں بھرا۔ جانتی ہو تم بہت بڑی ڈرامہ کوئین ہو، اور تمہیں تنگ کرنے کا ایک الگ ہی مزہ آتا ہے۔ وہ پیار سے اس کے گالوں پہ لب رکھتا اسے سمیٹنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ ارش، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ اسے دیکھتے گھبرائی۔ وہ یہ تو نہ بتا سکی کہ اس کی قربت سے وہ اندر ہی اندر بری طرح پگھلتی جا رہی تھی۔ ارشمان اس کی حالت کو سمجھتا اسے اپنی گود میں اٹھاتا، اس کی چھوٹی سی ناک کی ٹپ پہ لب رکھتا اسے لے جاتے بستر پہ لیٹا۔ تم میرے لیے سجی سمری ہو۔ اس بات نے میرے اندر ایک آگ سی بھڑکا دی۔ میرے جوان جذبوں میں شعلے سے لپکنے لگے ہیں۔ میں نے بہت دل پہ بند باندھ لیا، بہت بار خود کو باور کرایا کہ تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن وہ سب جھوٹ تھا۔ میرے دل نے صرف تمہیں چاہا ہے، تمہاری چاہت، تمہاری محبت، تمہاری خوشی، تمہارا غم اور تمہاری تکلیف، تمہارا ہنسنا، تمہارا رونا، تمہارا ایک ایک ایکٹ صرف ارشمان ملک کے لیے ہونا چاہیے میری جان۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں ارش، کوئی کسی سے ٹوٹ کر محبت نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو 6 ماہ کے لیے آپ مجھ سے دور نہ ہوتے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی۔ تم نے امسا کی حالت دیکھی تھی نا عفی؟ میں نے اسے ICU میں دیکھا، وہ موت کو مات دے کر واپس آئی تھی۔ خود بتاؤ کیسے بھول سکتا تھا؟ آج اسماعیل نے اسے اپنا لیا۔
یقین مانو دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا کہ بہن کو اس کی محبت سے نہ ملا سکا۔ اس بوجھ نے مجھے راتوں کو سونے نہیں دیا افی۔ ارشمان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عفیفہ نے ذرا سا اوپر اٹھتے اس کے آنسو پونچھنے چاہے۔ نہیں، انہیں بہہ جانے دو افی، ان کے ساتھ ہی میرے اندر کا منفی پن بھی بہہ جائے گا۔ میں نے امسا کی محبت میں تمہیں دکھ دیے، یہ میں نے غلط کیا، اس کے لیے میں اپنے اس عمل کا ازالہ بھی کروں گا تمہیں بے پناہ محبت کر کے۔ ٹرسٹ می، بہت چاہوں گا تمہیں، جان سے بھی زیادہ۔ وہ جو اس کے عالم میں شدت سے کہتے اس کے قریب ہوا۔ افی نے بھی اس شخص کو دل و جان سے قبول کر لیا تھا جو شروع دن سے ہی اسی کا ہی تو تھا، آج حقیقت میں بھی اسی کا ہو گیا تھا۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اسے کتنی ہی دیر سینے سے لگائے اسماعیل نے دھیرے سے اس سے پوچھا، تو وہ دھیما سا مسکرائی۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سب اچھا لگنے لگتا ہے اسماعیل۔ وہ اس کے گال پہ لب رکھتی چھوٹی سی جسارت کر گئی۔ وہ اسے دیکھتا مسکرا رہا تھا جو اب شرماتے ہوئے اپنا چہرہ چھپا گئی۔ یار اتنے سے میرا کیا بنے گا؟ مجھے تم چاہیے سر سے پاؤں تک، بے انتہا چاہیے، بے پناہ چاہیے۔ وہ تمام لائٹس آف کرتا اپنے اور اس کے بیچ کے سارے پردے گرا گیا۔ آج واقعی میں امسا کو ڈپریشن کی میڈیسن نہیں لینی پڑی تھی۔ اسماعیل کی قربت، اس کی بے پناہ محبت نے اسے واپس پہلے والی امسا میں بدل دیا تھا۔ ولیمے کی تقریب میں دونوں جوڑیوں کی دھماکے دار انٹری ہوئی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک جوڑی لگ رہی تھی۔ دونوں جوڑیاں ایک دوسرے کو مات دیتی تعریفیں بٹور رہی تھیں۔ اسماعیل اور ارشمان ایک دوسرے کے مد مقابل آتے ایک دوسرے کو سخت نظروں سے گھور رہے تھے۔ میری بہن کا خیال رکھنا، آنسو نہ آئے اس کی آنکھوں میں، ارشمان نے خفگی سے کہا۔ سیم ٹو یو بڈی، اسماعیل نے ایک آنکھ ونک کرتے سر نفی میں جھٹکا اور سٹیج پہ موجود اپنی بیوی اپنی شریک حیات کے پاس پہنچ گیا جو آج کھلتا گلاب لگ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف عفیفہ سامنے کھڑے ارشمان کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظروں کا تبادلہ ہوا تو افی نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس سٹیج کی جانب بڑھ گیا، اس کے قریب بیٹھتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ ڈونٹ وری، تمہارے پاس ہی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ کو دباتا محبت سے بولا۔ کچھ باتیں راز ہی رہ گئی تھیں، اللہ نے ان کا بھرم رکھ لیا تھا، ایک پردہ رہنے دیا تھا، اور اللہ کی طرف سے آزمائش ختم ہوئی۔ غلط فہمیوں کے بادل چھٹے تو خوشیوں نے ہر طرف بسیرا کر لیا۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔